وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ آزاد عدلیہ اور میڈیا کی بحالی کے لیے وہ اپوزیشن الائنس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وفاق پر صوبے کے 4,758 ارب روپے واجب الادا ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایک صوبے کو سب کچھ دیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ملک پر 36,000 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ IMF کی کرپشن رپورٹ پر خاموشی ہے اور صوبے کو اس کا آئینی و قانونی حق ملنا چاہیے۔ ہم سوال بھی کریں گے اور اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے۔ امریکی بزنس مین اور ٹیسلا، اسپیس ایکس اور اسٹار لنک کے چیف ایگزیکٹو ایلون مسک نے دبئی کا دورہ کیا، جہاں دبئی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات میں ٹیکنالوجی شراکت داری کے فروغ پر اتفاق ہوا، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل معیشت اور مستقبل کی جدید ٹیکنالوجیز پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے دبئی کو عالمی سطح پر ٹیکنالوجی اور جدت کا مرکز بنانے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ ایلون مسک نے UAE کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کو سراہا۔ پاک بحریہ کے ملجم کلاس کے دوسرے جدید جنگی جہاز PNS خیبر کے کمیشننگ کی تقریب ترکیہ کے استنبول نیول شپ یارڈ میں منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی ترک صدر رجب طیب اردوان تھے۔ تقریب سے خطاب میں ترک صدر نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا، جبکہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پاک ترک بحری افواج کے قریبی تعلقات کو دو طرفہ شراکت داری کی واضح مثال قرار دیا۔ ترک صدر نے PNS خیبر کا دورہ کیا، جہاز کے عملے سے ملاقات کی اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملجم کلاس جہاز جدید اسلحے، اعلیٰ سینسرز اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے ایسے 4 جہازوں کا معاہدہ 2018 میں طے پایا تھا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان میں اصل مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے اور شہباز شریف کی موجودگی میں ایکسپورٹس میں اضافہ ممکن نہیں۔ نجی TV پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ایکسپورٹس بڑھانے کی بات تو کرتی ہے مگر عملی حکمت عملی نظر نہیں آتی، جبکہ اخراجات کم کرنے کے بجائے IMF سے رعایتیں مانگی جا رہی ہیں، جس سے معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ملک میں رجب المرجب 1447 ہجری کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد وزارت مذہبی امور نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق یکم رجب المرجب پیر 22 دسمبر 2025 کو ہوگی، جبکہ شب معراج 16 جنوری 2026 کو منائی جائے گی۔ اسی طرح اسپارکو کی جانب سے چاند نظر آنے سے متعلق پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی۔